کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کمیر والا ہے. یہ آپ کے وہ کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہیں کمپیوٹر والے کمرے میں. جی آپ تھوڑا ویٹ کر لیں, 2 گھنٹے 2 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد میں آؤں گا, یا 3 بجے زبان آ جائے گا. اچھا میں آؤں گا ضرور, یہ میں نے فیلڈ میں ہی ہوں, میں نے چکر لگانا ہے دفتر کے اندر. اچھا تو زبان کو میں نے یہیں پہ بٹایا ہوا ہے. انشاءاللہ کوئی کلوز کرتے میٹنگ کو, پھر میں انشاءاللہ آپ کو رابطہ کر لیتا ہوں. آپ آ کے نام پہ دکھا دیں. اصل نا کل بھی آیا تھا, میں کہتا ہوں کاشف بھائی رابطہ کر کے آ جائے گا, رابطہ کر کے آ جائے گا. اچھا ہاں یہ بل والا یار لیٹر بنوا دیں, اپلیکیشن لکھی ہوئی ہے بھائی جان, جناب کی مہربانی ہوگی. یہ صرف 481 یونٹس کا بھاری بھرکم بجلی کا بل نہیں, یہ ایک ایسا سوال ہے جو سردار پور, تحصیل کبیر والا, ضلع خانے وال میں بجلی کی ریڈنگ, میٹر لیبارٹری اور صارفین کی شکایات کے نظام پر سنگین سوالات اٹھا رہا ہے. صارف کے مطابق گزشتہ برس بارش اور پانی میٹر میں داخل ہونے کے بعد میٹر پر ڈیفیکٹڈ کوڈ لگا دیا گیا, جس کے بعد وابڈا کی جانب سے مقررہ یونٹس کے بل بھیجے جاتے رہے. پہلے 132 یونٹس, پھر 157 یونٹس, جبکہ رواں مال 164 یونٹ کا بل متوقع تھا, مگر اچانک 481 یونٹس کا بل بھیج دیا گیا, جس کی رقم صارف کے مطابق تقریباً 36 سے 40 ہزار روپے بنتی ہے. سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی بنیاد تھی جس پر اچانک یونٹس میں اتنا بڑا اضافہ سامنے آ گیا. صارف کا دعویٰ ہے کہ وہ تقریباً 1 ہفتے تک متعلقہ دفتر کے چکر لگاتا رہا, 118 ہیلپ لائن پر متعدد بار شکایت کی, مگر مسئلہ حل نہ ہو سکا. مزید الزام یہ ہے کہ ہفتے بھر SDO راشد صاحب دفتر میں موجود نہیں تھے, جبکہ بعد ازاں ملاقات ہوئی تو میٹر کی لیبارٹری کروانے کی بات کی گئی, لیکن یہاں معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا. صارف کے مطابق میٹر کو لیبارٹری کے لیے لے جانے کے بعد بھی وہی یونٹ سامنے آئے جو پہلے ہی بتائے گئے تھے. صارف سوال اٹھاتا ہے کہ اگر میٹر ایک عرصے تک متعلقہ شخص کے پاس رہا اور دفتر یا لیبارٹری میں موجود ہی نہیں تھا, تو پھر 481 یونٹس کے بارے میں پہلے سے کیسے معلوم ہوا؟ کیا میٹر کی اصل ریڈنگ, لیبارٹری رپورٹس اور بلنگ ریکارڈ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں, یا کہیں ریکارڈ اور زمینی حقیقت میں فرق تو نہیں؟ صارف کا یہ بھی موقف ہے کہ اس نے مبینہ طور پر رشوت دینے سے انکار کیا, جس کے بعد اسے خدشہ ہے کہ معاملہ جان بوجھ کر پیچیدہ کیا گیا. تاہم ان الزامات کی ازادانہ تصدیق ضروری ہے. دوسری جانب دفتر کی مبینہ غیر حاضری کے رویے اور شکایت کے باوجود مسئلہ حل نہ ہونے نے صارف کی پریشانی مزید بڑھا دی ہے. اب اصل سوال یہ ہے کہ 481 یونٹس کی بنیاد کیا ہے؟ میٹر کب اتارا گیا, کس کے قبضے میں رہا, کب دفتر پہنچا, لیبارٹری میں کب جمع ہوا, لیبارٹری رپورٹ کس بنیاد پر تیار ہوئی, اور بلنگ سسٹم میں 481 یونٹس کس ریکارڈ کے تحت درج کیے گئے. ضرورت اس امر کی ہے کہ میٹر لیبارٹری رپورٹ, میٹر ریڈنگ ہسٹری, ڈیفیکٹڈ کوڈ کا ریکارڈ اور متعلقہ بلنگ ڈیٹا کا غیر جانبدارانہ آڈٹ کیا جائے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. غریب صارف پر ہزاروں روپے کا بوجھ ڈالنا مسئلے کا حل نہیں. اصل ضرورت شفاف تحقیقات اور حقائق سامنے لانے کی ہے. اگر 481 یونٹس واقعی استعمال ہوئے ہیں تو ان کا ریکارڈ سامنے آنا چاہیے, اور اگر بلنگ یا میٹر ریڈنگ میں کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے تو ذمہ داروں کا تعین بھی ہونا چاہیے. سوال اب صرف ایک صارف کے بل کا نہیں, سوال یہ ہے کہ بجلی کے بل کی ایک ایک یونٹ کی بنیاد کیا ہے, اور کیا ایک عام صارف کو اپنے ہی میٹر اور بل کے معاملے میں انصاف حاصل کرنے کے لیے ہفتوں دفتر کے چکر لگانا پڑیں گے؟